السلام علیکم. پتہ نہیں کیوں میری لائف جو ہے وہ بار بار خراب ہو رہی ہے. مے بی سگنلز کے ایشو ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ جلدی جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم بات کریں. ٹائم بہت کم رہ گیا. ایکچولی میں جب ایک بات چل رہی ہوتی ہے نا اور اس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو آئی نو کہ وہ چین جو ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا دھیان تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی چیز اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس میں شیطان روڑے اٹکاتا ہے. انسان کو تنگ کرتا ہے مختلف سچویشنز میں. تو کوئی بات نہیں, اللہ ہے نا, اللہ سب ٹھیک کر دے گا. چھوٹی چیز ہے. اچھا تو ہم کیا بات کر رہے تھے, کوئی ہمیں تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دے, میں تو بھول گیا کیا بات چل رہی تھی ہماری. اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے نا, فری ہے نا, کوئی کام تو نہیں ہے اس وقت. یہ نہ ہو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈسٹرب کرتا ہوں ڈیلی. لیکن کوئی بات نہیں یار, آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہا. کم سے کم آپ لوگوں کے ٹائم کو میں ایز اے امانت یوز کرتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بڑی قربانیوں سے آتے ہیں. اس وجہ سے قرآن شریف سے ریلیٹڈ آپ بولنے والے تھے. اللہ کے لیے آلویز ٹائم ہوتا ہے, نیند آ جاتی ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کی باتیں سنتے ہوئے تو ویسے بھی انسان کو نیند آتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا کہ لوگ جو سوسائڈ اٹیمپٹس کر رہے ہیں یا سوسائڈ کر رہے ہیں فورن کنٹری میں, جہاں پہ بہت لبرلزم پھیل چکا ہے, جہاں پر لوگ بہت زیادہ ویل سیٹلڈ ہو چکے ہیں, جہاں پر لوگ گاڑی بنگلے عزت دولت شہرت کے چکروں میں اور کلب اور ناچنے گانے کے چکروں میں اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں, تو ریزنز میں اگر خودکشیوں کی ریزنز کو سرچ کریں گے نا تو اس میں آپ کو ایک ریزن یہ بھی نظر آئے گی کہ ان لوگوں کو نیند نہیں آتی. وہ اتنی مہنگی مہنگی اور عجیب عجیب پلز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے بھی سم ٹائمز بگڑ جاتے ہیں, ان کے معدے کا سسٹم بھی بگڑ جاتا ہے. لیکن ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ وہ میڈیسن بھی ان کو نیند مہیا کرنا بند کر دیتی ہے. اس کی جو ڈوز لمٹ ہوتی ہے, ڈرگ لمٹ ہوتی ہے, وہ کافی پیک پہ چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے میڈیسنس بھی کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. اور نیند انسان کو نہ آئے تو آپ لوگ دیکھ لیں, اگر 2 دن سے کوئی جاگا رہے نا تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے وہ بندہ, اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے وہ بندہ, اگر چھوٹی سی بات یا چھوٹا سا کوئی اسٹیل کا برتن فرش پہ گرے اور اس سے پیدا ہونے والی آواز کو وہ آبزرو کرے یا اس پہ دھیان دے تو وہ آواز بھی اس کو غصہ دلاتی ہے. چھوٹے بچوں کا شور بھی اسے غصہ دلاتے ہیں اور وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے. تو نیند تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی بات نہیں, اگر آتی ہے تو آنے دو. دیکھو آپ کو میں بتاؤں کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا, لیکن ایک اور بھی ہے, اعمال کا دار و مدار اختتام پر بھی ہے. انسان کی زندگی کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے نا وہ بہت ہائی کلاس میٹر کرتا ہے. وعلیکم السلام. ایک انسان ساری عمر نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ کلمہ کفر بول کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اینڈنگ چونکہ کفر میں ہے تو اس کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. اسی طرح ایک انسان سارا دن گناہ کرتا ہے لیکن سونے سے پہلے وہ کوئی نیت کر لیتا ہے نیکی کرنے کی یا توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم اگر اللہ کی باتیں سنتے سنتے سو بھی جاتے ہیں نا تو یہ اس چیز میں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا نا کہ فلمیں دیکھ دیکھ کے سو گیا, گرل فرینڈ سے بات کرتے کرتے نیند آئی, موبائل سے ہاتھ سے موبائل گرا اور سو گیا, یعنی پھر تو پوری رات غفلت میں ہو گئی نا. تو الحمدللہ جہاں میں سکون لینے کے لیے کیا کریں میں بتاتا ہوں. چلے جی اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات چل رہی تھی اندھیروں کی. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی لائف میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے, کچھ نظر ہی نہیں آتا.
میں انہیں کہتا ہوں تم دل کی آنکھوں سے دیکھو, تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ کچھ اندھیرے انسان کو اپنے اندر اتنا سما لیتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. ایک ایسا انسان جو کہ 18-20 سال کی عمر تک بہت خوش رہتا ہے, ہیپی رہتا ہے, دوستوں میں رہتا ہے, گھر والوں میں رہتا ہے, سوشل میڈیا بھی فن کے لیے یوز کرتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سٹریس کسے کہتے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انزائٹک ہونا کسے کہتے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پینک اٹیک جیسی کوئی چیز ہوتی ہے, اور گیمز کھیلتا ہے, ہنسی خوشی اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بس وقت گزرتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس انسان کی زندگی میں جب اندھیرے آتے ہیں, اور جب یہ اندھیرے کو اپنی کامیابی تصور کر کے ان اندھیروں کی طرف اپنی مرضی سے بڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے, چیزوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں پر غلط یقین, غلط بھروسے, غلط لوگوں پر اسپیشلی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس انسان کی زندگی اندھیروں کے حوالے ہوتی ہے. پہلے ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے, جیسے دیکھو نا رات آتی ہے نا, گہری رات آنے سے پہلے تھوڑی سی لائٹس بھی ہوتی ہیں, آہستہ 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 کر کے رات کے 8-9 بجے اتنی گہری رات ہو جاتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا, ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, سب سو جاتے ہیں, اکیلا رہ جاتا ہے انسان. اسی طرح ہماری زندگیوں میں اندھیرے ایک دم سے نہیں آتے, اسی طرح ہماری زندگی میں بے یقینی اور اللہ سے دوری ایک دم سے نہیں آتی, ٹائم لیتی ہے, اور ہماری پرمیشن کے بغیر بھی نہیں آتے, ہم اسے خود پرمیشنز دیتے ہیں. سب سے جو بھیانک اندھیرا ہے, سب سے جو گہرا اندھیرا ہے, وہ ہے گناہوں کا اندھیرا. جب انسان چھوٹے چھوٹے اسمال گناہ کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, لوگ کر رہے ہیں, میں بھی کر لیتا ہوں, تو یہ انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اندھیرے کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی انسان سے زندگی کے ایک سٹیج پر, ایک ٹائم پیریڈ میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے یہاں تک جا سکتا ہوں. اور پھر ان گناہوں کی لذت ہوتی ہے, چونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ آپ کی فیوریٹ ڈش یا فیوریٹ فروٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جب آپ وہ کھاتے ہیں یا آپ کے سامنے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا دل اٹریکٹ کرتا ہے, اس چیز کو کھانے کا کرتا ہے, اس چیز کے قریب جانے کا کرتا ہے. اسی طرح کچھ گناہوں کی لذت فرسٹ ٹائم انسان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ انسان اس کو دوبارہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے. سیم ایسے ہی جیسے کہ آپ کو یہ ڈرگ ایڈکٹ نظر آتے ہیں, یہ پہلے ڈرگ کو گناہ کی نظر سے نہیں دیکھتے, یہ فن میں, مستی میں اس کے قریب جاتے ہیں, ڈوز لیتے ہیں, اور وہ ڈوز ان کو اندر سے تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے, مطمئن کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں مزہ آتا ہے. اس مزے کی وجہ سے وہ دوسری ڈوز لینے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, لیٹ سپوز اگر اسموکنگ کسی کی عادت ہے تو وہ کیوں بنی؟ اگر پہلی دفعہ اسموکنگ کرتے ہوئے یہ بیمار ہو جاتا, اسے الرجی ہو جاتی, اس کی زبان پہ دانے نکل آتے, یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا, تو کیا یہ دوسری دفعہ کرتا؟ نہیں کرتا. لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم اسموکنگ نے اسے لذت دی, اس کو اپریشیٹ کیا گیا, یہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتا گیا, پھر اس طرح دوسری ڈوز, تیسری ڈوز, تھرڈ, فورتھ, ففتھ کرتے 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 وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح جب ہم کسی گناہ کو فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو اس میں ایک لذت پائی جاتی ہے جو بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, اس میں ایک کشش بھی پائی جاتی ہے. فرسٹ ٹائم ہم ڈر ڈر کے گناہ کرتے ہیں, لیکن جب کر لیتے ہیں اور کوئی دیکھتا نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا, تو ہم چونکہ اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں, نڈر بھی ہو جاتے ہیں, بہادر بھی شو کرتے ہیں, اور اس لذت کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمارے دل میں دوبارہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ کروں, اور ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کی پلاننگز بھی کرتا ہے. پھر کرتے کرتے وہ دوبارہ کرتا ہے, تھرڈ, فورتھ, ففتھ کرتے 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 ایک سٹیج ایسے آتا ہے کہ اب یہ گناہ کرنا اس کی یا تو مجبوری بن جاتی ہے,
اور یا ایک عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس گناہ سے پیچھے ہونا چاہتا ہے یہ. کیونکہ ایک انسان اپنی فیوریٹ چیزیں کب تک فیوریٹ رکھ سکتا ہے؟ سوال ہے نا. لیٹ سپوز مجھے دیکھو نا، ہمارے جو خواہشات ہیں وہ تو پل پل میں بدلتی ہیں، اور جو میری خواہش ہے اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے زیادہ میں اس خواہش سے انجوائمنٹ حاصل نہیں کر سکتا، میں تنگ ہو جاؤں گا یا میں تھک جاؤں گا. سیم ایسے ہی جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو لیٹ سپوز چاکلیٹ بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ کتنی چاکلیٹ کھا لو گے ایک ٹائم میں؟ نہیں کھا سکتے. آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹیسٹ، وہ لذت، وہ اٹینشن، وہ اٹریکشن کم ہوتی جائے گی جتنا آپ اسے یوز کریں گے، جتنا آپ وہ کھائیں گے. سیم ایسے ہی گناہوں کو کرتے ہوئے ایک پوائنٹ ایسے آتا ہے کہ انسان کا دل بھر جاتا ہے، لیکن تب تک اس کی زندگی میں وہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ جو اندھیرا اسے حق اور باطل میں تفریق کرنا بھلا دیتا ہے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے دروازے کے پیچھے کامیابی ہے اور کون سے دروازے کے پیچھے مزید اندھیرے. پھر یہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اندھیروں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ ہے وہ چھوٹے گناہوں کا سب سے بڑا نقصان جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں. یہی چھوٹے گناہ ہمیں بڑے بڑے بلاؤں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ بڑی بلائیں ہمیں کھا جاتی ہیں. ہم ان کی پھر شروع میں ہم گناہوں کو خوراک بناتے ہیں اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، لیکن آخر میں یا درمیان میں یا کچھ دن گزرنے کے بعد گناہ ہمیں اپنی خوراک بنا لیتے ہیں. پھر ہم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بس گناہ ہم سے ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں. اچھا چلو گناہ ہو گیا تم سے، تمہارا فزیکل لائف پہ کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا اس کا، تمہارا جسم بھی صحیح سلامت ہے، جس طرح تم پہلے خوبصورت تھے اسی طرح گناہوں کو کرنے کے بعد بھی خوبصورت ہو. جس طرح تم پہلے چٹے گورے ہوا کرتے تھے، اٹریکٹیو ہوا کرتے تھے، اسی طرح گناہوں کو کرنے کے بعد بھی تم اٹریکٹیو ہو. جس طرح تمہاری پہلی عزت ہوا کرتی تھی، لوگ تمہیں سلام کیا کرتے تھے، لوگ تمہارے آنے پر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہیں عزت دے کر اپنی جگہ بٹھا لیتے تھے، سٹل ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے گناہوں کے بعد بھی. کیونکہ تمہارے گناہ ایکسپوز نہیں ہے، تمہارے گناہوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو. پھر آخر کمی کس چیز میں آتی ہے؟ پھر آخر نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کرنے کا؟ ٹھیک ہے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، گناہ کرنے سے پہلے بھی میں عزت دار تھا، گناہ کرنے کے بعد بھی میں عزت دار ہوں، گناہ کرنے سے پہلے بھی میں کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی بیماری چھو نہیں رہی. گناہ کرنے سے پہلے بھی میں نے کوئی عذاب کو نہیں دیکھا تھا، کوئی جہنم کو نہیں دیکھا تھا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی میں کسی جہنم کے حوالے نہیں ہوا، مجھے جہنم کی آگ نے چھو کر جلایا تو نہیں. تو سب کچھ تو ٹھیک ہے، پھر گناہوں سے بچنا کیوں ہے اور گناہوں کا نقصان کیا ہے؟ مجھے تو کوئی گناہوں کا نقصان نظر نہیں آ رہا. اوکے فائن. گناہوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کی اصل دولت یعنی ایمان وہ کھا جاتی ہے، ریپلیس ہو جاتے ہیں. آپ کے دلوں میں اللہ والے اعمال نکل جاتے ہیں اور شیطانی اعمال داخل ہو جاتے ہیں. آپ کا دل اس کنڈیشن کو پہنچ جاتا ہے کہ لفظ اللہ سے بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں بھی کوئی اللہ کی بات کرے گا آپ اپنے آپ کو 5-10 منٹ کے لیے وہاں بٹھا نہیں پاؤ گے. جہاں بھی کوئی اللہ رسول کو ڈسکس کرے گا آپ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گے. اور جہاں پر دنیا کی باتیں چل رہی ہوں گی، جہاں پر موویز، بے حیائی، گناہ، شیطانی اعمال، اس طرح کی کسی بھی کیٹیگری میں آپ لوگوں کو انوالو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی بھی یہ حسرت ہوگی کہ مجھے مجھے بھی یہ چیز جوائن کر لینی چاہیے. پھر یہ کنڈیشن انسان کی ہو جاتی ہے. لائف اس کی بالکل اوکے چلتی ہے، کوئی چیز اس کی زندگی سے کٹ آف نہیں ہوتی، مس نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو عزت ملتی ہے لوگوں میں، پہلے سے زیادہ لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کی زندگی کو اندر سے
اتنا کھا جاتی ہے، اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ آپ 10 لوگوں میں ہونے کے باوجود 10 لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اپنی سوچوں میں گم ہو جائیں گے، اپنے خیالوں کے حوالے کر دیں گے خود کو. آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، فالوورز بھی ہوں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو میسر ہوگی، اور لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے، بلکہ آپ کی مثالیں دیں گے دوسرے بندے کو کہ یار اس کی طرح دنیا کما، یار اس کی طرح گاڑی لے، یار اس کی طرح دیکھو اس نے کتنی محنت کی، دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو ایز اے ایگزامپل سیٹ بھی کریں گے. لیکن ان ساری چیزوں، ان سارے راحتوں کے نقشے میں موجود ہونے کے باوجود آپ اندر سے اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں گے. ان ساری چیزوں سے آپ کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ سیٹسفائیڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، لیکن آپ کو آپ کا پتہ ہے، آپ انسان اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی اور کو جان ہی نہیں سکتا. انسان کو اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کسی چیز کا ہے تو وہ اپنا آپ ہے. یہ 6 فٹ کا جسم، اس کے اندر کے معاملات، اس کے باہر کے معاملات، اس کے روحانی معاملات، اس کی سوچ، اس کا وہم، لوگ ایون اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے اندر سے، لیکن یہ اپنے آپ کو اندر سے بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہے. تو آپ کو نا اپنا آپ عجیب لگنا لگ جائے گا. یہ ہوتی ہے گناہوں کی سب سے بڑی نحوست. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے گناہ کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. جتنا بڑا گنہگار انسان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا رئیس ہو، فرعون جتنی ملکیت اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ اتنے ہی مسئلوں میں، اگر دنیاوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو پیسے کی زور پہ یہ حل کروا لیتا ہے، لیکن روحانی مسئلے جو اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، اس سے یہ بے چین ہوگا. اچھے بھلے بیڈ پر اسے سکون نہیں آئے گا. لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے لیکن سب مطلبی ہوں گے، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہوگا. اور ایسے انسان جو اپنے آپ کو بے حیائی اور گناہوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ اپنے ہو جاتے ہیں، بس اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے. اینی ہاؤ، تو ہمیں اگر کوئی شخص اس مسئلے میں گرفتار ہو، اگر ایک شخص اس سٹیج تک پہنچ گیا ہوگا کہ گناہوں کے اندھیرے نے اس کی زندگی کو بالکل چھپا دیا ہو، تو یہ کیا کرے، کیسے نکلے؟ اس کے پاس کوئی آپشن ہے؟ بالکل ہے. کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ، تو اللہ سے تو وہ آلریڈی دور ہے، اللہ تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اللہ سے تو وہ تنگ ہو رہا ہے، کیسے اللہ کے پاس جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ سیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تم سے ڈائریکٹلی میری طرف آنے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تم مجھے یاد نہیں رکھ رہے، گناہوں کے اندھیرے نے تمہیں اپنے اندر جکڑ لیا آہستہ آہستہ کر کے، تو تم ایک کام کر لو. اللہ فرما رہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، کہ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے، کلیئر، واضح، آسان، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے، روشنی میں لائے. یعنی کہ اگر تم اپنے آپ کو جس طرح سلولی تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کیا ہے، اسی طرح اگر تم آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی سٹرگل اور وہ آیتیں جو تم پر نازل کی گئی ہیں، رحمت کی آیتیں، توبہ کی آیتیں، دنیا کی آیتیں، دنیا کی حقیقتوں کی آیتیں، اللہ کے احکامات کی آیتیں، اس کے بعد اللہ کے تعارف کی آیتیں، اللہ کی نشانیوں کی آیتیں، اگر تم آہستہ آہستہ اسے پڑھنے لگ جاؤ، پڑھنے کے بعد سمجھنے لگ جاؤ، ڈیلی بیسس پہ ایک آیت کے مفہوم، جس طرح تم ڈیلی بیسس پہ ہزاروں گناہ کرتے ہو، اسی طرح اگر ڈیلی بیسس پہ تم ایک آیت کو سمجھ لو اچھے طریقے سے، اوپر سے نہیں، اچھے طریقے سے، تو اللہ آہستہ آہستہ کر کے تمہیں تمہارے تمام اندھیروں سے آزاد کر دے گا، تمہیں تمہارے تمام گناہوں سے، تمہیں تمہارے تمام گناہوں کی نحوست سے نکال لے گا. اور تمہیں کہاں لے آئے گا؟ تمہارا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ تمہاری سٹیج کہاں ہوگی؟
کہاں پر تم سیٹسفائیڈ ہوگے؟ کہاں پر تمہیں ایسا لگے گا کہ ہاں اب میں آزاد ہو چکا ہوں؟ کہاں پر تم سکون کی لمبی سانس لوگے؟ جب تم روشنی میں آ جاؤ گے. اور روشنی سے کیا مراد؟ کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو؟ نو. تمہارے اندر اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے کے جذبے پیدا کرے گا، جس طرح دیکھو گناہوں کے جذبے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھنا، پہلے انسان کے اندر گناہ کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان ایکسیپٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ ہاں مجھے یہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد انسان پلاننگز کرتا ہے، اس کے بعد انسان سٹرگل کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان امپلیمنٹ کرتا ہے، پھر جا کے فزیکلی کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، انوالو ہوتا ہے، کر لیتا ہے. سیم ایسے ہی اللہ تمہارے دل میں نیکی کے جذبے پیدا کرے گا، اور وہ نیکی جس طرح تمہیں گناہ اچھا لگا، سیٹسفائیڈ کیا، اسی طرح تمہیں یہ نیکی آٹومیٹکلی سیٹسفائیڈ کرے گی اللہ کی وجہ سے. اور سیٹسفیکشن کے بعد تم سوچو گے، تمہارے اندر ہمت آئے گی، اور تم ایک نیکی کر لو گے. اس نیکی سے حاصل ہونے والی لذت، اس نیکی سے حاصل ہونے والا سکون اللہ تمہیں ٹیسٹ کروائے گا. جب تم وہ ٹیسٹ کر لو گے تو تم اگلی نیکی کے لیے خود کو تیار کرو گے. ایک بے چین انسان کو، یار جس کی زندگی 24 گھنٹے پریشانی میں گزرے، یار جس کی زندگی 24 گھنٹے ایسے کاموں میں گزرے کہ جو اس کے سٹریس میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں اگر وہ 1 گھنٹہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس میں اس کو سکون ملے، تو مجھے بتاؤ وہ 23 گھنٹوں میں خوش رہے گا یا وہ 1 گھنٹے میں خوش رہے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 23 گھنٹوں کا انتظار کرے گا یا وہ 1 گھنٹے کا انتظار کرے گا کہ کب میری زندگی کا وہ والا گھنٹہ آئے گا کہ مجھے اس سچویشن سے آزادی ملے گی. لیٹ سپوز ایک تھکا ہوا انسان ہے، بہت تھک گیا ہے، کام کاج کر کے، محنت کر کے، بہت ڈیفیکلٹ مزدوریاں کر کے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میں رات کو سوؤں گا تو مجھے ریلیکسیشن ملے گی. تو وہ سارا دن کام کرے گا، پھر رات کو سونے کے لیے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور انتظار کرے گا نا رات آنے کا، اپنی تھکان کو دور کرنے کا. سیم ایسے ہی ایک گناہ کو کرنے والا بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، نیکیوں کو بھول جاتا ہے. ایسے گنہگار کی زندگی میں جب 2-4 نیکیاں بھی جنم لے لیتی ہے نا، تو وہ اس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، سکون دیتی ہے، اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہاں یار سارا دن گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ اس ٹائم ایک نیک کام کرتا ہوں نا، تو وہ اس لمحے میں تو مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے سکون سے. اس لمحے میں تو میں اپنے آپ کو بالکل ریلیکس سمجھنے لگ جاتا ہوں، ریلائبل سمجھنے لگ جاتا ہوں. جب اللہ کی یاد سے جڑتا ہوں، اللہ کے کسی نقشے سے جڑتا ہوں، اللہ کے کسی نسبت سے جڑتا ہوں، تو میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں. تو آہستہ آہستہ پھر وہ انسان گناہوں کو ریپلیس کرتا ہے نیکیوں سے، اور وہ انسان روشنیوں میں آ جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کے اعتبار سے، باقی تو اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہے. ابھی تک تو ہم اس کے خزانوں کو اگر کھولنا چاہے، روشنیوں کو ایکسپلین کرنا چاہے، اندھیروں کو ایکسپلین کرنا چاہے، پھر اللہ کی ذات کو ایکسپلین کرنا چاہے، پھر اللہ نے اپنے بندے کو اپنا بندہ کیسے کہا، مطلب، اور پھر کھلی آیتیں، واضح آیتیں، تو یہ ایک پوری زندگیاں لگ سکتی ہیں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے یہ جو منافقوں کو، مشرکوں کو یہ جو چیلنج کیا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تم قرآن کو شاعری کی کتاب کہتے ہو، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تم یہ نسبت کرتے ہو کہ یہ خود اس نے لکھا ہے، تو تم بھی ایک آیت لے آؤ، قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ اگر سچے ہو تو. اللہ چیلنج کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ. نہیں لا سکتا کوئی. اس کی ایک آیت پورا سمندر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا علم دیتے ہیں، جتنا انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا دیتے ہیں. اینی ہاؤ، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح، کلیئر، آسان باتیں نازل کرتا ہے، آسان طریقوں سے انسان سے مخاطب ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس انسان کو اندھیروں سے نکالے، گناہوں سے نکالے، غفلتوں سے نکالے، بے حیائیوں سے نکالے، اور گناہوں کی لذتوں میں جو جکڑا ہوا انسان ہے، جو گناہ کی لذت میں ہی گم ہو گیا ہے، اس انسان کو تھوڑا سا ہوش دلائے،
ان آیتوں کے ذریعے سے, ان باتوں کے ذریعے سے, اور اسے لائے کہاں؟ روشنیوں میں, سیٹسفیکشنز میں, کامیابیوں میں, ریالٹیز میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا. اب آپ سوچیں, اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ کے پرابلمز کے سولوشنز کا کوئی سوچنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی آپ کے لیے اتنا اچھا سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی آپ کو جان سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو جان رہا ہے نا کہ تم گناہوں میں ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اندھیروں میں ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اپنے آپ کو خود ہی ہرٹ کر رہے ہو. اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود ہی جنجال پورا بنا دیا. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سولوشنز بنا رہے ہیں, تمہیں سولوشنز تمہارے کانوں تک پہنچا رہے ہیں, تمہارے راستوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت کا مستحق بن جائے, میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے کٹ کر زندگی نہ گزارے. کیونکہ ہمارے بننے میں, ہمارے سنورنے میں, ہماری زندگیوں میں, ہمارے مال دولت میں, عزت شہرت میں شیطان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ نے دی ہے, ہمیں بنایا بھی اللہ نے, ہمیں تخلیق بھی اللہ نے کیا, ہمیں سوچ بھی اللہ نے دی, ہمیں آنکھیں بھی اللہ نے دی, ہمیں سمجھ بھی اللہ نے دی, ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی. اور زندگی میں موجود جتنی بھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. اور یہ زمین بھی اللہ کی, یہ آسمان بھی اللہ کا, زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی, آسمان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی, پہاڑوں کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو شیطان کو ہم کیوں لفٹ دیں؟ جب زمین آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے تو میں اور آپ کس بیس پر شیطان کی طرف جائیں؟ شیطان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا شیطان نے ہماری آنکھوں کو بنایا؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی 1000 2000 کے نوٹ پکڑائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی جاب لگوائی ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں اولادیں دی ہیں, بیویاں دی ہیں, گھر دیے ہیں, گاڑیاں دی ہیں؟ اور ہماری زندگیوں میں موجود یہ جو چند پل کا سکون آتا ہے, کیا یہ شیطان ہمیں دیتا ہے؟ اور جو ہماری پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیا اس کام کو شیطان کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کر کیا رہا ہے وہ ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو جب کچھ بھی نہیں کر رہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم کیوں کر رہے ہو؟ اچھا تمہارے لیے سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو تم کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ یہ چیز انسان کو نہیں سوچنے دے رہا شیطان. انسان اگر مجھے غلام بنانا چاہ بھی رہا ہے تو پہلے وہ تو مجھے اپنا کوئی احسان بتائے جو اس نے مجھ پر کیا ہو. پہلے تو وہ مجھ پر کوئی احسان جتلائے, مجھے کوئی ایک ایسا فائدہ بتا دے کہ مجھے یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاں یار شیطان نے میرے لیے بڑا کچھ کیا ہے. اس کے بعد میں اپنی زندگی چلو اگر شیطان کے حوالے کرتا ہوں تو اس کے احسان ہے مجھ پہ. لیکن جب اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, الٹا مجھے گمراہیوں کے حوالے کیا ہے, الٹا مجھے زنا کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے چوری کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے بے حیائیوں کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے بد اخلاقی کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا اس نے میری زندگی کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اللہ کی نعمتوں سے ویسے فائدہ اٹھانے نہیں دے رہا, اللہ کو سمجھنے نہیں دے رہا, جنت بنانے نہیں دے رہا, الٹا میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. کتنا بے وقوف انسان ہوں میں. اور جتنے بھی لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. سب کچھ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان کے لیے. تو یاد رکھنا اس دنیا میں 2 ٹیمیں ہیں, ایک شیطان کی ٹیم اور ایک رحمان کی ٹیم. تم تیسرا کوئی بھی نہیں, تیسری کوئی ٹیم نہیں ہے. یا تو ایک انسان شیطان کی ٹیم میں جائے گا اور پھر لذتیں, گناہ, غفلتیں, بیماریاں, انجوائمنٹس, ناچنا گانا, ٹک ٹاک وغیرہ 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 کرے گا, اور یہ اس طرح کھیلے گی اور یہ سب مر جائیں گے. اور دوسری ٹیم رحمان کی ٹیم جو کنفیوز ہوگی, پریشان ہوگی, حدودوں میں رہے گی,
جنت کے تصور کے ساتھ جیے گی. بہت ساری چیزوں کو اس کو چھوڑنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے چھوڑنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے کرنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کے قریب جانا ہوگا. یہ ٹیم رحمان کی ہوگی. یہ لوگ باؤنڈریز کے اندر کھیلیں گے, باؤنڈریز کے اندر اپنی لائف کو گزاریں گے اور مر جائیں گے. پھر ان دونوں کا جو انجام ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. رحمان کی ٹیم ونر, شیطان کی ٹیم لوزر. کوئی ریوارڈ نہیں, کوئی آسانی نہیں, کوئی رحم نہیں. جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں شیطان کے ساتھ. ہاں پھر بلیم ضرور کرے گی شیطان کو, تمہاری وجہ سے ہم یہاں آ گئے. پھر شیطان آگے سے اپنی صفائیاں دے گا. کس کو؟ اللہ کو. اے اللہ, میں نے ان سے کوئی گناہ تو نہیں کروایا, میں نے ان کا ہاتھ تو نہیں پکڑا, میں نے تو صرف ان کو ایک ایڈوائز دی تھی, اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا گناہ کرنے کا, کیا تو اس نے خود ہی ہے, لہٰذا آج مجھے بلیم نہ کرو. یہ ہے شیطان کا معاملہ ایک انسان کے ساتھ. کتنا خبیث ہے یہ. اور وہ اللہ جس نے شیطان کی حقیقت انسان کے سامنے کھول کھول کر بتا دی. خدا کی قسم, انسانوں نے اللہ کی بات پر یقین ہی نہیں کیا. اسی وجہ سے تو آج سارے لوگ رو رو کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اسی وجہ سے تو آج سارے لوگ کنفیوز ہیں. اسی وجہ سے تو بیچاروں کو خوشیاں ہضم ہی نہیں ہو رہی. یہ گھروں میں لڑائیاں, بدامنیاں, غیبتیں, چغلیاں, پتہ نہیں کیا سے کیا گند آ گیا ہمارے گھروں میں. ہماری زندگیاں ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم آئے تھے رحمان کو منانے کے لیے, لیکن ہم لگ گئے ہیں شیطان کو منانے میں. اور شیطان تو راضی ہے تم سے, وہ تو گناہ کرو گے تو شیطان تم سے راضی ہوگا. یا ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم کتنے مایوس ہو گئے ہیں نا اپنے اللہ سے. آپس کی بات ہے, ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کے لیے کچھ کیا ہے, اور شیطان بھی اس چیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتا ہے. یو نو, شیطان خوش ہوتا ہے تمہارے گناہوں سے. پتہ ہے, شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ تم نے ایک چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے تو وہ تمہارے چھوٹے سے گناہ کو اتنا سیلیبریٹ کرتا ہے نا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ چیلنج جو اللہ کو کیا تھا, اللہ سے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, دیکھو اس نے گناہ کیا ہے تو میں ونر ہو گیا اپنے اس مشن میں نے اس سے کروا لیا گناہ. مسلمان ہونے کے باوجود, ایمان اس کے دل میں ہے, اس کے باوجود میں لے گیا اس کو گناہوں کی طرف. تو یہ چیز شیطان کو اور شیطان کی اکڑ کو پانی دیتی ہے, اس کو مزید پراؤڈ والی فیلنگز دیتی ہیں. تو یار میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شیطان تو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے, وہ ہمارے گناہوں سے خوش ہو رہا ہے, چھوٹے بڑے گناہ سے, چھوٹے گناہ سے بھی خوش ہو رہا ہے, بڑے گناہ سے زیادہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جس میں رحم کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے, جو بہت ہی سیلفش ہے اور انسان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. تو یار سوچو, تمہارا رب جو اتنا عظیم ہے, تمہارا رب جو اتنا رحیم ہے, تمہارا رب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اس کی نظر میں جب تم اس کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی کرو گے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی کو ضائع کر دے گا؟ کیا فرشتے تم پر پراؤڈ فیل نہیں کریں گے؟ کیا فرشتے تمہاری تعریفیں اللہ کے سامنے نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھو یہ کامیاب ہو گیا, اس کے سامنے گناہ تھا, ثواب تھا, یہ ثواب کی طرف گیا, یہ کمپلیٹ کر دیا اس نے, وہ مشن, ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا اس کا. ہمیں کتنا نیکیوں سے بدگمان کر دیا گیا. ہم گناہ کرنے کے بعد مایوس ضرور ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں مایوس؟ ہم گناہ کرنے کے بعد پریشان بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چیز بھی ایڈمٹ کریں کہ تم نیکی کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے. تم نیکی جس طرح گناہ کرنے کے بعد تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ تم نے گناہ کیا, اس طرح تم نیکی کرنے کے بعد سوچتے ہی نہیں ہو کہ تم نے کوئی نیکی کیا اور رب اسے قبول کرے گا انشاءاللہ. اسی وجہ سے شاید ہم نیکیوں سے بیزار ہو گئے. ہم نے نیکیوں کو ریالٹیز کی بیس پر اس سے مزے حاصل نہیں کیے. اینی ہاؤ, یہ دوسری طرف ٹاپک چلا گیا. تو آج کل ہمارے معاشرے میں
جو سب سے بڑے گناہوں میں جو ایک گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھیں یا اللہ کے بارے میں پڑھیں؟ آج میں آپ سے دو باتیں شیئر کرنے آیا تھا. قرآن کا وہ حصہ جس نے مجھے بہت سارے گناہوں سے بچایا، قرآن کا وہ حصہ جس نے میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی، قرآن کی وہ کچھ آیتیں جس سے مجھے محبت ہے اور جس کو میں اتنا پڑھتا تھا کہ یہ مجھے زبانی بھی یاد ہے. ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنے آیا تھا کیونکہ اس چیز نے مجھے فائدہ دیا ہے، اس چیز نے مجھے اللہ کا جو تعارف جس طرح کروایا ہے، یقین کریں کہ اس کے بعد مجھے مطلب اللہ کی باتیں پڑھنے میں انٹرسٹ ہو گیا تھا، سمجھنے میں انٹرسٹ ہو گیا تھا، اور جیسے میرے ذہن کو تالے لگے ہوں اور ان آیتوں نے ان تالوں کو بالکل ان لاک کر دیا ہو. ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرنے آیا تھا، تو چلیے آج میں آپ سے یہی چیز شیئر کر لیتا ہوں. اور دوسرا میں آپ لوگوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائیوں کے بارے میں بتانے آیا تھا. لیکن ہم پہلے اللہ کو اور اللہ کی ویلیوز کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو میری سب سے فیوریٹ آیتیں ہیں نا، فیوریٹ تو ویسے سارا قرآن ہی ہے، لیکن ان آیتوں کی وجہ سے یقین کریں کہ میرے ایمان میں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ میں آپ سے کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ بھی ان آیتوں سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو اپنی قیمتی چیز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی وجہ سے مجھے میرا اللہ سمجھ آیا، اور سمجھ آنے کے بعد میرے اندر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ایک صفت جاگی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اپنے آپ کو ایسے بنا سکتے ہیں. ہم نیک نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی فرشتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ولی اللہ ہیں فی الحال کے لیے، لیکن ہم بن سکتے ہیں. ٹرسٹ می، مشکل نہیں ہے. ایویں لوگوں نے مشکل بنا دی ہے. گناہ کرنا مشکل ہے، یاد رکھیں. نیکیاں کرنا آسان ہے، اللہ سے دور جانا مشکل ہے، اللہ کے قریب آنا آسان ہے. شیطان کی باتوں کو ماننا مشکل ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ حدید ہے، اس کی سٹارٹنگ اللہ فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. میں اگر اس کی ان ڈیپتھ میں لے کر جاؤں آپ کو تو بہت ٹائم لگے گا. آج میں صرف آپ کو اوپر ٹھیک ہے، اوپر سے سمجھاتا ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس آیت نے یقین کرو جتنا مجھے جھنجھوڑا تھا، اور جتنا اس نے نا یقین کریں مجھے حیرت کے حوالے کیا تھا، میں آپ کو وہ بتا ہی نہیں سکتا. واللہ بما تعملون بصیر. بس یہاں تک. اب غور کرنا ہے اس پہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یار اس میں نا الفاظ تک نہ رہے، ذرا سا نا پریکٹیکل ہو جائے. اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی چیزیں موجود ہیں جن میں کچھ بے جان ہے، کچھ جاندار ہیں. جیسے کہ آپ کے امی ابو بہن بھائی سب کے سب سانس لے رہے ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق ہی نا. اور ارد گرد آپ کے گھروں میں کتنی بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں. پتھر سے بنا ہوا گھر اور بہت ساری چیزیں. اینی ہاؤ یہ چیزیں، اس کے علاوہ کتنی چیزوں کا نالج آپ کو پتہ ہے. چڑیا اور کبوتر، طوطا، مینا، درخت، چرند پرند، جانور، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ 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 وغیرہ. جتنی بھی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ساری دنیا دکھائی دیتی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آسمان سے اوپر کیا ہے آپ کو کیا پتا، زمین کے نیچے کیا ہے آپ کو کیا پتا، پہاڑوں کے اندر کیا ہے آپ کو کیا پتا، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے آپ کو کیا پتا، آپ کے ارد گرد کتنی مخلوق ہے آپ کو کیا پتا. کچھ نہیں پتا نا آپ کو.
تو اینی ہاؤ اللہ فرما رہے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح کر رہی ہیں. تسبیح مطلب اللہ کو یاد کر رہی ہیں, اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں بنانے والا, ہمیں وجود دینے والا, ہمیں صلاحیت دینے والا, ہمیں پیدا کرنے والا, ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمیں ایک جگہ دینے والا, ہمیں جسم دینے والا اللہ ہے. ہر کوئی, ہر مخلوق, ہر چیز اللہ کو اپنی اپنی زبان میں یاد کر رہی ہے. سوچیں, آپ کا رب جو آپ سے حساب کتاب لینے والا ہے, جو آپ کو موت دینے والا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے, اور ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, جو ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یار ایک پوری دنیا کے نظام کو ہینڈل کر رہا ہے رب العالمین. کہاں تک لے کے جاؤں میں آپ کو, ٹائم نہیں ہے نا. ایکچولی میں مسئلہ ہی ہے, ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے اللہ کی باتوں میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. 11 سے 12 ہو جاتے ہیں, 12 سے 1 ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, یاد کرتی ہیں. اب مجھے بتاؤ, جب اتنی ساری مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہیں, تو ایک گناہگار اگر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذات میں کوئی فرق آئے گا؟ اللہ کی عزت میں کوئی کمی ہوگی؟ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر رہا ہے. ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں, یہ خدا کی قسم اپنے فائدے کے لیے مانگتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے جسموں کو جہنم کے حوالے نہیں کر سکتے. ہم یہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے تصور کے ساتھ, وہ اسی لیے بچتے ہیں تاکہ یار اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ہم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں سے اللہ کو نکال دو, پھر دیکھو ہم کیسے بھیڑیے بنتے ہیں. پھر ہم شیطان کو کلاسز دیں گے کہ اوے تو ایسے گمراہ, تو کیا مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے گمراہ کرتا ہے, ادھر آ میں تجھے گمراہ کرنا سکھاتا ہوں. پھر ہم شیطان کو کلاسز دیں گے. یقین کرو اگر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں سے نکل جائے, یہ تو تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے سیدھے ہیں. یہ تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو یہ بتایا ہے کہ میں موجود ہوں, میں ہوں. اور تھینک گاڈ کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اٹھنے کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا. ادروائز ہم بھیڑیے ہوتے, ادروائز ہم روزانہ ریپ کرتے, ہم تتر بتر ہو جاتے. مکہ کے حالات دیکھو نا, جب اللہ کے تصور سے خالی ہو گئے تھے. مکہ کی تاریخ آپ پڑھیں کہ لوگوں میں بدماشیاں کس عروج تک چلی گئی تھی, لوگوں میں اکڑ کس عروج تک چلی گئی تھی, اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کا تو سارا سسٹم ہی خراب تھا. اللہ کے تصور سے وہ خالی ہو گئے تھے. ان کے ذہنوں میں اللہ کی حاکمیت, یعنی مکہ کی بات نہیں ہو رہی. جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے کسی قوم میں, تو اس قوم کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوتی ہے. وہ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں, بائی نیم جانتے ہیں. جس طرح کے آج کل کے لوگ صرف بائی نیم اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر کر کے گناہ کر رہے ہیں. خدا کی قسم, چور چوری کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ آج پکڑا نہ جاؤں. زنا کرنے والا زنا کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے اللہ آج کوئی دیکھ نہ لے. ڈیٹ مارنے سے پہلے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کسی کی پکڑے نہ جائے, پولیس نہ آ جائے, چھاپے نہ پڑ جائے. یہ تو ہمارا کرائٹیریا بن گیا اللہ کے ساتھ, یہ تو ہمارا تعلق بن گیا. ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں معاذ اللہ. تو اینی ہاؤ, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کی زندگی سے اللہ کا تصور نکل جاتا ہے, اللہ کی معرفت نکل جاتی ہے, تو پھر وہ ایک جنگلی بھیڑیا بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو شو ضرور کرتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, میں بلیور ہوں. اسے موت کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, آخرت کے بارے میں بھی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, بہت سارا نالج اس کو ہوتا ہے. ایون کہ قرآن کی آیتیں بھی اسے پتہ ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ سے اٹیچ نہیں ہے, صحیح معنوں میں اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہا, تو وہ سب کچھ کے پتہ ہونے کے باوجود بھی گناہوں میں انوالو ہوگا. تو ہمارا جو مقصد ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو جانیں تاکہ اللہ رب العزت کا تصور ہمارے ساتھ جڑ جائے. اور گناہ کرنے سے پہلے جس طرح ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا,
یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ گیا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. ایک لڑکی اگر پلاننگ کر کے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جاتی ہے چھپ چھپا کے، اس کے باپ کو پتہ چل جائے اور اس لڑکی کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے باپ کو پتہ چل گیا، تو کیا یہ لڑکی گھر سے نکلنے کی ہمت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ایک موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے والا شخص اگر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اور اسی کے گھر میں سے اس کا چھوٹا بھائی اس کے قریب آتا ہے تو یہ سٹل دیکھتا رہے گا؟ نہیں دیکھے گا. اسے پتہ چل گیا کہ بھائی آ گیا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بند کر دے گا. فیلنگز ہی چینج ہو جائیں گی اس کی ساری. تو یہی چیز جب تک ہمیں اللہ رب العزت کے معاملے میں فیل نہیں ہوگی نا، تب تک ہم اللہ کو مان کر اللہ کی گناہ کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے ان کاموں ان اعمال کے قریب جائیں گے جو اللہ رب العزت نے منع کیا. اللہ کو مان کر اللہ کے سامنے گناہ کریں گے. ہاں، یہ ہماری کمزوری ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، پھر 10 دن بعد سچویشنز چینج ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے، تمہاری جڑیں کمزور ہیں، تمہاری بنیادوں میں وہ مٹیریل ایڈ ہی نہیں کیا گیا جو تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر ہو سکے. اور تمہیں بھی ابھی تک پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، تم بھی اپنی کمزوریوں کے ساتھ جی رہے ہو. کیا ایک نماز کو چھوڑنے والا یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کیوں چھوڑتا ہے؟ کیا ایک زنا کرنے والا مسلمان زنا کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچ سکتا، مطلب اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زنا کرنا گناہ ہے، سخت عذاب ہے؟ اور اللہ رب العزت کو جو سب سے برے کام لگتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نظروں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے اسے، پھر کیوں کرتا ہے؟ معاشرے میں ایک طلاق دینے والا شخص یا خلا لینے والی لڑکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو طلاقیں دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جو نازک مزاجی سے خلا تک بات چلی جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت طلاق کو ناپسند کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزنز؟ ہاں، اگر ریزنز ہے تو اسی نے اجازت دی ہے، لیکن حلال کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا ہے. جائز ہے لیکن پسند نہیں ہے، تو پھر کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں بیٹیاں طلاق ہو رہی ہیں؟ کیوں جوان بہنیں گھر آ جاتی ہیں؟ کیوں لوگوں کے گھر اب نہیں بس رہے جیسے پہلے لوگوں کے گھر بستے تھے؟ کیوں ایک تھپڑ پر ساری فیملی جو ہے وہ تہش نہش ہو جاتی ہے؟ ایک چھوٹی سی گالی پر یا ایک چھوٹی سی غلطی پر، ایک چھوٹے سے گناہ پر انسان اپنا پورا فیملی سسٹم کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. کیوں؟ کیا یہ نہیں جانتا یہ سب؟ عقل کا اندھا ہے وہ انسان کے جو بڑی بڑی ڈیلنگ کرتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، یہاں آ کے عقل کا اندھا کیوں بن جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں یہ اتنا بزدل کیوں بن جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں یہ اتنا کمزور کیوں بن جاتا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اللہ سب جانتا ہے؟ جاننے کے باوجود اتنی بڑی ہمت اس میں سے کہاں سے آتی ہے؟ یار جو نہیں جانتے وہ ہمت کرتے تو چلو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچہ تھا یار، سمجھ نہیں آئی، علم نہیں تھا بیچارے کے پاس، اسے پتا نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، اوکے، معافی ہے. بندے کو سمجھ بھی آتی ہے ریزنز کہ ہاں یار اس ریزنز کی وجہ سے اس سے یہ ہوا ہے. لیکن جو انسان جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ نا کہ ایک بہت بڑے مسئلے کے حوالے کیا ہوا ہے اس نے خود کو، اس کے اندر کمی ہے. اور یہ جس طرح اپنے اللہ کو ماننے کے دعوے کر رہا ہے نا، اس طرح یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. جو اللہ سے نبھانے کی یہ دعوے کر رہے ہیں نا، اس طرح اللہ سے یہ نبھا نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہی نہیں ہے. یار میری بات سنیں، آپ لیٹ سپوز آپ کی ایک شاپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیلی 100 کسٹمرز آتے ہیں. ان 100 کسٹمرز کو آپ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو. کچھ کسٹمرز آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کچھ کسٹمرز آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ کسٹمرز آپ کے
تھوڑے بہت جان پہچان والے بن جاتے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ جو آتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اور کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے مسافر ہوتے ہیں, جن کی ملاقات آپ سے کچھ پل کے لیے ہوتی ہے اور جن کا لینا دینا ہی بس مقصد ہوتا ہے. مجھے بتائیں, کیا آپ 100 کے 100 کسٹمرز کو ایک لیول پہ جا کے ٹریٹ کریں گے؟ نو. جو جتنا آپ کے قریب ہوگا آپ اس کے لیے اتنی اچھی ایفرٹس کریں گے, اتنا اچھا ڈسکاؤنٹ دیں گے, اتنے اچھے سے اس کی بات کو سنیں گے, اتنے اچھے سے اس کی بات کو مانیں گے. سیم ایسے ہی اگر تمہارے دل کی فیلنگز اللہ رب العزت سے ویسی اٹیچ نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں, تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو اس لیول کی عبادات میں نہیں لگا سکتے. یہ تمہاری مین پرابلم ہے. تم جتنا اللہ کے تعلق میں کمزور ہوگے تمہارے اعمال اتنے ہی زیادہ کمزور ہوں گے, اور تم جتنا ہی اللہ کی پہچان میں معرفت میں سٹرونگ ہوں گے تمہارے اعمال بھی اتنے سٹرونگ ہوں گے. بس یہ اگر پورا ہو گیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کے بادشاہ سمجھتے ہیں نا, ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ان کو غرور تکبر جیسی چیزیں زیب نہیں دیتی, کیونکہ غرور اللہ کرے تو مزہ آئے, ہاں, کیونکہ اس پہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ واقعی میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کو زوال ہے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ آ گیا اس کی ساری بادشاہت کو مٹی میں ملا دے گا. اس لیے ایسے بادشاہ کو غرور تکبر اپنے اقتدار پر اپنے مال و دولت پر کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, اللہ کرے تو کیا ہی بات ہے, اس کی شان ہی ایسی ہے. اور حکیم بھی ہے, حکمت کا بھی مالک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کر کیوں نہیں رہا. اللہ تو کن فیکون ہے, سیکنڈوں میں فیصلے کر سکتا ہے. جس طرح کافر کہا کرتے تھے کہ اوے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو نا, اللہ سے بولو نا اگر وہ لا سکتا ہے تو لے کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہ ان سے کیا کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو پھر بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. لائے گا, انکار تو نہیں ہے, دنیا نے تباہ ہونا ہی ہے, یہ بنی تباہ ہونے کے لیے. یہ پہاڑ آئے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے فنا ہو جانا ہے. یہ انسان بنا ہی اس لیے ہے, اور یہ زندہ ہے ہی اسی لیے کہ اس نے مر جانا ہے. لیکن اپنے ٹائم پہ. تو وہ حکمت کے فیصلے کرتا ہے. اگر کسی کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا, کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا, حکیم ہے بھائی. اگر کسی کو کامیابی دے سکتا ہے, نہیں دے رہا, حکیم ہے, اس کی حکمت. تم ہوتے کون ہو اس کی حکمت پہ سوال کرنے والے؟ حدوں میں رہو, اوقات میں رہو. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حدوں میں رہو, اوقات میں رہو. اچھا, پھر آگے فرماتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ہاں, بتاؤ اب کیا ہے تمہارا اس دنیا میں؟ پوچھو جا کے ایلون مسک سے کیا ہے تمہارا, پوچھو جا کے بل گیٹ سے کیا ہے تمہارا, کیا چیز تم نے بنائی ہے؟ کھجور کی ایک گٹھلی بنائی ہے؟ ہاں, کیا کس چیز کے دعوے کرتے ہو, کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ جتنے بھی یہ اکڑ غرور تکبر مچل گئے ہیں جو لوگ, ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر تمہیں اللہ اس دنیا میں پیدا ہی نہ کرتا تو تم آج جس کامیابی کو اچیو کرنے کے بعد اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہو, نہ تم ہوتے نہ تمہاری کوئی کامیابی ہوتی. تو اپنی شروعات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ایسی ذات کو کیوں بھول جاتے ہو جس کے فیصلوں کے بعد ہی تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے؟ اور کامیابی ملنے کے بعد کامیابی دینے والے کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ شکر کرو اب. خیر, یہ انسانیت ہے, لیکن اللہ تو اپنا آپ سمجھا رہا ہے بھائی. اللہ تو اپنا تعارف کروا رہا ہے انسان کو تاکہ اسے پتا چلے کہ میں کون ہوں. اللہ تو اپنی ویلیوز کو دل میں بٹھانے کے لیے, ایک انسان کو اللہ کی ویلیوز دل میں بٹھانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہے نا, اللہ رب العزت نے وہ بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, یحیی و یمیت, وہی زندگی بخشتا ہے
دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اب بتاؤ, تم زندگی سے دل لگا بیٹھے, تمہیں زندگی اچھی لگ گئی, تمہیں لوگوں سے محبت ہو گئی, لیکن اگر اللہ نے تمہیں اگلے ہی لمحے مار دیا تو تمہیں تمہاری محبت بچا سکتی ہے؟ تمہیں تمہارے لوگ, کروڑوں لوگ مل کر بھی بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. اور تمہیں موت کا ڈر کیوں ہے؟ موت تو اللہ نے دینی ہے. اگر کوئی تمہیں دھمکی دے رہا ہے کہ میں رات کو تمہیں مار دوں گا, تو تم اس شخص سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا کہ اللہ اچھا واقعی اس انسان نے ایسا کہا ہے, تو کیا آپ نے واقعی میری موت کا فیصلہ کر دیا ہے؟ میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اگر تو نے فیصلہ ہی کر دیا ہے تو میرے ڈرنے سے, میرے بھاگنے سے ہوگا تو کچھ نہیں. موت تو آنی ہے مجھے, کیونکہ موت تو ڈیسائیڈ کرے گا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہازوں میں اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کانوں میں ہینڈ فریز لگا کر سانگ, موویز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی موبائل میں اپنی سیلفیاں بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بچوں کو اپنی سیٹ بیلٹ لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی اترنے کی تیاریوں میں ہوتا ہے, کوئی پہنچنے کی تیاریوں میں ہوتا ہے, اور ایک دم سے ایک ریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے, ایمرجنسی الرٹ بجتا ہے کہ بھائی پلین جو ہے وہ کریش ہونے والا ہے. سب لوگوں کے جذبات بدل جاتے ہیں, سب لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے, اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے. اور پھر جب یہ پلین جب یہ پلین کریش کرتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں, اور ایسی سچویشن میں بھی بہت سارے لوگ زندہ رہتے ہیں. سوچیں آپ, آسمان کی اتنی بلندی سے آگ لگے ہوئے پلین میں لوگ بچ جاتے ہیں. اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ اتنی اونچائی سے کون بچ سکتا ہے, لیکن اللہ بچانے والا. تو زندگی اور موت کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو مجھے بتاؤ, کیا یہ باتیں تمہارے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ باتیں, یہ انٹروڈکشن, یہ چیزیں تمہارے دل کو یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ایک بہت بڑے رب کی کریشن ہو, تم ایک بہت بڑے رب کی عبادت کرتے ہو. تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اچھل کود کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ ایک بہت بڑے رب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو. اور تم جب کسی گناہ کے قریب جاتے ہو تو کیا تمہیں یہ آیتیں گناہوں سے روک نہیں سکتی کہ یار میرا رب جو گناہوں کو ایکسپوز کر سکتا ہے, گناہوں پہ سزا دے سکتا ہے, جس سے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات تھر تھراتی ہے, کانپتی ہے, وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا یہ آیتیں تمہارے دل میں اللہ کے لیے ڈر پیدا نہیں کر سکتی؟ اور یہ جو تمہیں اللہ دور دور لگتا ہے, یہ جو اللہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, یہ جو آج تمہاری زندگی میں بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے چہروں نے اپنا مقام بنا لیا ہے, دولتوں نے مقام بنا لیا ہے, گاڑیوں نے, بنگلوں نے, عزتوں نے, چاہتوں نے جگہ بنا لی ہے, لیکن تمہارے دل میں اللہ رب العزت ابھی تک نہیں آئے, اللہ کی معرفت ابھی تک نہیں آئی, تو کیا تم اس طرح مرنا چاہو گے؟ کیا تم یہ دل اللہ کے پاس لے کر جانا چاہو گے؟ کیا تم اس طرح اللہ کو فیس کرنا چاہو گے؟ یار اللہ سے تعلق بنا کر مرنا چاہیے نا, تاکہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں یہ تو نہ فیل ہو نا کہ ہم جس ذات کے سامنے آ گئے ہیں اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیسا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ڈیل کرے گا, پتہ نہیں کیسے فیصلے کرے گا. جب تمہیں اللہ کی رحمت ہی سمجھ نہیں آئے گی تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کی رحمت سے امید کیسے ہوگی؟ جب تمہیں اللہ کی مغفرت ہی نہیں سمجھ آئے گی تو تم اللہ سے مغفرت کا سوال کیسے کرو گے, رو گے کیسے؟ تو سمجھنا چاہیے نا اپنے رب کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں کہ انسان مجھے سمجھے. تو جب سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ہی دل راضی ہوگا اس بات پر کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, یار نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, یار بے حیائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے, یار کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا, اور کسی بھی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. ہر نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ہر گناہ سے اللہ کے ڈر سے پیچھے ہونا. پھر یہ باتیں تمہارے دل میں آٹومیٹکلی جنم لیں گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تمہارے حالات بدل سکتا ہے, تمہیں تمہارے گناہوں سے آزادی دے سکتا ہے, تمہیں تمہارے دل میں عبادات کے جذبوں کو اجاگر کر سکتا ہے, تمہیں جنت دے سکتا ہے, تم سے راضی ہو سکتا ہے, تمہیں راضی کر سکتا ہے,
تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہے, تمہیں بادشاہ سے غریب بنا سکتا ہے, رات کو دن میں بدل سکتا ہے, دن کو رات میں بدل سکتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, کسی کہانی نہیں ہے. اللہ رب العزت ڈیلی بیسس پہ پروف کر کے بتا رہے ہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, میں وہ کر رہا ہوں جو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. یہ میری طاقت ہے, یہ میری عظمت ہے, یہ میری قدرت ہے. اس کے سامنے دنیا کی ساری پاورز کمزور ہے. وہ بتا رہا میں ہر چیز کو کرنے پر قادر ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میں جو چاہے بنا سکتا ہوں, میں جو چاہے جیسے چاہے چلا سکتا ہوں. اللہ رب العزت کتنی پیاری باتیں بتا رہے ہیں اپنے بارے میں, کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں اپنے بارے میں. اس سے ویلیوز نہیں آنی چاہیے دل میں. تو پھر تو میں کہوں گا اس دل کو نا نکال کے نا بندہ نا دیوار پہ مارے, کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی باتیں. کس حالت میں ہو تم یار؟ تمہارے بھلے کے لیے تمہیں اللہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور تم سمجھنا نہیں چاہ رہے. دنیا کی غلاظت سمجھ آ گئی, دنیا کے گناہ کرنے کی پلاننگز تمہارے اندر بنتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, اللہ کی معرفت کو اپنے دل میں جگہ دے. کیا ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ اب مجھے بتاؤ, اب یہ آگے کی بات سنو. اللہ فرما رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کہ وہی اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. یہ باتیں سنو. اب اس کی ان ڈیپتھ میں جاؤ. اول مطلب کیا؟ جس دنیا سے تم متاثر ہو رہے ہو, جو دنیا تمہاری نظروں میں بڑی ویلیوز رکھتی ہیں, جس دنیا کی وجہ سے تم اپنے رب کو بھول گئے. یہ دنیا نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, نہ زمین, نہ آسمان, نہ پہاڑ, نہ یہ سائنس, اور نہ وہ تمام چیزیں جس کو سائنس ریسرچ کرنے کے بعد تمہارے سامنے لاتا ہے اور تمہاری آنکھیں کھل جاتی ہیں, پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہاں یہ کیسا ممکن ہے, ہاں یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ فرشتے بھی نہیں تھے, یہ جنات بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. نہ انسان, نہ ہوا, نہ چرن, نہ پرن, نہ سمندر, یار کچھ بھی نہیں تھا, سب خالی تھا. جب آپ کسی خالی کمرے میں جاتے ہیں نا, تو آپ اس کو ضرور اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یار کمرے میں کوئی ایک سوئی بھی نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, لیکن اس کی دیواریں تو آپ کو نظر آتی ہیں. یہ دیواریں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تب بھی اللہ موجود تھے اکیلے. اسی لیے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک لہ, میں اکیلا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں خود, اور آخر بھی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب قیامت آئے گی, جب فیصلے کا دن ہوگا, اللہ رب العزت نے دنیا کو بھی تباہ کر دینا ہے, اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بھی تباہ کر دینا ہے, اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو بھی مار دینا ہے, اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بھی مار دینا ہے, اللہ رب العزت نے تمام پرندوں کو, ہر وہ مخلوق جسے ہم جانتے ہیں اور ہر وہ مخلوق جسے ہم نہیں جانتے, اللہ رب العزت نے سب کو موت دے دینی ہے. تو مجھے بتاؤ کون باقی رہے گا, کون باقی بچے گا؟ آخر میں ایک اللہ. جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے نا کہ آج کس کی بادشاہت ہے, تو اسے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو سمجھ جاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ خود کو خود جواب دیں گے کہ آج صرف میری بادشاہت ہے, آج میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. اللہ فرما رہے میں ظاہر بھی ہوں, یعنی میں نظر آتا ہوں, یعنی میں لوگوں کے سامنے ہوں. اب انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا. ہاں, تم اس کو اس ظاہر کو نا ظاہری اعتبار سے نہ دیکھو نا, تھوڑا سا عقل کی نظروں سے دیکھو. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو یہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں, کیا اس میں ایک بھی جھوٹ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں آسمان میں نے بنایا ہے, کیا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اللہ فرما رہے ہیں یہ زمین میں نے بنائی ہے, یہ پہاڑ میں نے بنایا ہے, میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, یہ زندگی اور موت کا مالک بھی میں ہوں, سمندروں کو جاری کرنے والا بھی میں ہوں, ہواؤں کو اپنی اپنی رخ پر چلانے والا بھی میں ہوں. تو یہ ساری باتیں کہہ کر, یہ ساری نشانیاں دکھا کر اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے نا کہ یہ میں ہوں, یہ میں ہوں.
آپ لوگوں کے سامنے اکثر لوگوں کے چہرے نہیں آتے لیکن لوگوں کا کام آتا ہے. اکثر آپ جب کوئی بک پڑھتے ہیں اس بک پر شروع میں رائٹر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ رائٹر تو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہوتا, لیکن آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اس بک کو لکھنے والا کوئی ہے. وہ ظاہری اعتبار سے تو آپ کے سامنے نہیں ہوتا نا, اس کی تو ایک کتاب ہوتی ہے جو پیجز کے شکل میں آپ کے سامنے ہوتی ہے, اور پھر اس کی لکھی گئی کہاوتیں, اس کی لکھی گئی پوئٹری یا اس کی لکھے گئے کانسیپٹس وغیرہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں جسے آپ پڑھتے ہیں. لیکن آپ کا دل مان لیتا ہے نا, ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اس کے رائٹر یہ ہیں. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کس نے لکھی ہے بک, تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس نے لکھی ہے, فلانے نے لکھی ہے. تو مجھے بتاؤ, فلانے سے تم کبھی ملے؟ فلانے کو کبھی تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو تم نے اس کے ظاہر ہونے کو پروف کر دیا, اس کے وجود کو پروف کر دیا, اس کے ہونے کو پروف کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ظاہر ہوں, کیونکہ یہ پہاڑ میں نے بنایا ہے, یہ آسمان میں نے بنایا ہے, تمہیں میں نے پیدا کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں میری ہیں, بادشاہت میری ہے. تو اللہ اپنی نشانیوں کی وجہ سے, اپنی قدرتوں کی وجہ سے, اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنی بے نیازی کی وجہ سے ہمارے سامنے ہے, ظاہر ہے. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں باطن بھی ہوں, میں چھپا ہوا ہوں, ذات کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, اپنی وہ صفات جو انسان کی پرسنل ہوتی ہے اس اعتبار سے چھپے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ فرما رہے ہیں میں ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہوں, ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہوں, پوری طرح علم رکھتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہائے 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 ہائے, کیسے سمجھاؤں؟ یہ ہماری زبانیں اللہ کو ویسے نہیں سمجھ سکتی. ہمارے ہے ہی مٹھی بھرا دماغ, اس میں اللہ رب العزت کی سمجھ نہیں آئے گی. بس اتنا ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہماری جان پہچان ہو جائے ہمارے رب سے. ٹھیک ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پوری طرح جاننے والا ہوں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کسی انسان کو یہ یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سب کچھ جانتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, تم ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہے ہو, تمہارے اندر دکھ ہے, تمہارے اندر درد ہے, تمہارے اندر تکلیفیں ہیں, تمہارے اندر کنفیوژنز ہیں یا خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اگر تم اپنے دوست کو کہو کہ میرے اندر کنفیوژنز ہیں, اگر تم اپنے دوست کو کہو کہ میرے دل کے اندر کچھ باتیں ہیں, اگر تم اپنے دوست کو یہ کہو کہ میرے دل کے اندر درد ہو رہا ہے, تو تمہارا دوست کیا ان باتوں کو, ان فیلنگز کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, لیکن تم تو سمجھ سکتے ہو نا, تمہیں تو اس چیز کا علم دیا گیا ہے نا کہ تم اپنے درد کو فیل کر سکو, تم اپنے ایموشنز کو فیل کر سکو, تم اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو دیکھ سکو, اور اپنے اندر کے چھپے ہوئے علم کو جان سکو. سیم ایسے ہی اللہ رب العزت اس کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں. پہاڑوں کے اندر کیا ہے, پتھروں کے اندر کون سی مخلوق ہے, اس مخلوق تک رزق کیسے پہنچانا ہے, سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے, زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے, آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, سب جانتا ہے. ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا پلاننگز کر رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں. اینی ہاؤ, ٹائم بہت ہو چکا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا اتنی ساری باتیں, یار مجھے بتائیں, ایک عجیب بات سمجھا دی اللہ نے اسی وقت, آپ سے شیئر کرتا ہوں. یو نو وٹ, جب ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آتی ہے نا, تو لڑکا لڑکی میں صرف 2-4 چیزیں دیکھتا ہے, خوبصورتی, اخلاق, مالداری وغیرہ وغیرہ.
اور ان 2-4 چیزوں کو جاننے کے بعد یہ لڑکا اس لڑکی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی اس کو دے دیتا ہے، اور اس لڑکی کا تصور اس کے مائنڈ میں گھومتا رہتا ہے، اس لڑکی کی باتیں اس کی مائنڈ میں گھومتی رہتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے قریب رہوں، میں اس کی بات مانوں، یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ 2-4 باتیں صرف پتہ چلنے کے بعد۔ اسی طرح ایک لڑکے کو زیادہ سے زیادہ کتنا جان لے گی؟ ہاں، بس یا تو اس کے فیس کٹ سے، یا تو اس کے دولت شہرت سے، یا اس کے اچھے اخلاق سے، یا کچھ گڈ کوالٹیز، گڈ ہیبٹس کی وجہ سے، بس 2-4 باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایون کہ کچھ لڑکیاں تو لڑکوں کو خدا بنا لیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی فکر بھی چھوڑ دیتی ہیں، اپنے گھر کی عزتوں کو بھی داؤں پہ لگا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ انڈیا میں کیسز چل رہے ہیں کہ لوگ خدا کی قسم لڑکوں کے لیے اپنے ایمانوں کو بھی، اپنے ایمان کے سودے کر رہی ہیں۔ ہندو لڑکوں سے پیار محبت کے چکروں میں کورٹ میرجز کر رہے ہیں، باقاعدہ ہندو مذہب ایکسیپٹ کر کے، اسلام کو خیر آباد کر کے۔ یعنی سوچیں، ایک لڑکی ایک لڑکے سے اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے صرف اس کی 2-4 چیزوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا بھی کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اتنی باتیں، یہ تو میں نے ویسے لوگوں کی مثال دی ہے آپ کو، اللہ معاف کرے، یہ مثال میں اللہ پہ نہیں شفٹ کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو لوگوں کی نا ایک سوچنے کی اور لوگوں کے اندر جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے وہ کس قدر گری ہوئی ہوتی ہے کہ انسانوں پر اتنا جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں، جو ان کو ذلیل کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں ان کی زندگیاں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ میں ایسا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان باتوں کو کبھی بھی ہم نے دل میں وہ جگہ ہی نہیں دی، ان باتوں کو ہم نے کبھی بھی اس طرح سیریس ہو کے فیل ہی نہیں کیا۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ سے دور گئے ہیں، یاد رکھنا، ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت کو ٹھکرایا، اور آج ہم گلے شکوے کرتے ہیں، آج ہم کنفیوژنز کو ریزنز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کہ یار میں کنفیوز ہوں، میرے پاس ریزن ہے اس لیے اللہ سے دور ہوں، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یار مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں یار، وغیرہ 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 کی دھوکہ دہی باتوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے، ایفرٹ نہیں پٹ کر رہے، گناہوں سے پیچھے نہیں ہو رہے، بس 2-4 لمحوں کے لیے سوچ لیتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو ریلیکس کرنے کے لیے کہ یار یو ہیو سم ریزنز جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو، ڈونٹ ویری۔ ہاں، یہ دھوکے جو ہے نا، ہم اپنے آپ کو بچپن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر بڑھاپے تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے اگر ہم نے نکلے نہیں تو میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ زندگی میں اگر اپنے لیے کچھ اچھے فیصلے نہ کیے، زندگی میں اگر اپنے لیے کچھ اچھا نہ سوچا، تو مرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا امیجن کر لیں، جو نان مسلمز چیخیں ماریں گے اللہ کے سامنے اور رحم کی بھیکیں مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے۔ ایک آواز ہوتی ہے نا جب انسان گلا پھاڑ کے چیختا ہے، ان کے پیٹوں سے آواز نکلے گی، اتنا چیخیں گے اللہ کے سامنے جب یہ ساری سچویشنز دیکھیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے کیا؟ دولت نہیں، شہرت نہیں، عزت نہیں، گھر نہیں، گاڑی نہیں، اے اللہ دنیا میں بھیج دے، توبہ کر کے واپس آنا ہے، تجھ پر ایمان لے کر واپس آنا ہے۔ خدا کے بندو، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنے بڑے دھوکے سے بچا لیے، دیکھو اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو کتنی بڑی دولت دے دی ہے۔ اللہ کا تعارف کوئی عام بات ہے؟ اللہ کو پہچاننا کوئی عام بات ہے؟ اللہ کا نام لینا او ہو انسان کی خوش قسمتی کے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو بہت لائٹ لیا۔ تو ہم آج سے ارادہ کریں کہ ہماری زندگی کی فرسٹ پریورٹی، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا جینا مرنا، ہماری ایفرٹس، ہمارا سب کچھ اللہ کا، ہم اللہ کے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے،
ہم اللہ کی مرضی سے جینا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جہاں 2-4 لوگوں کو جانتے ہیں اور 2-4 لوگوں کو جاننے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے رب کو نہیں جانتے تو میں اپنے رب کو جاننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں مزید اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں کروں گا۔ میرا ایک ایک لمحہ آج سے میرے لیے قیمتی ہے، میرا ایک ایک لمحہ آج سے میرے رب کا۔ میں زندگی میں کبھی بھی ایسے لمحوں کے قریب نہیں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گا جو لمحہ مجھے دنیاوی اعتبار سے تو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے، لیکن مجھے روحانی اعتبار سے ڈسٹرب کر دے گا، جو مجھے دنیا کے قریب تو لے جا سکتا ہے لیکن مجھے میرے اللہ سے دور لے جائے گا۔ اور میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی دولتوں کو پا لینا، شہرتوں کو پا لینا، من پسند کی شادی ہو جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، اولاد کا فرما بردار بن جانا، اپنا گھر بنا لینا، اپنی 4 گاڑیاں گیراج میں کھڑی کر دینا، اور فیمس لڑکوں سے دوستیاں کر لینا یا فیمس لڑکیوں کو پٹا لینا وغیرہ، میری زندگی کی کوئی بھی اچیومنٹ، میری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی کامیابی میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے احکاماتوں کو پورا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ۔ مجھے میری جان، میرے مال اور میری اولاد اور دنیا کی ساری کامیابیوں سے بڑھ کر میرا اللہ، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا دین، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب ماننے پر، حضرت محمد کو اپنا نبی ماننے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خیر خواہ ماننے پر، رسول ماننے پر، اور اپنے دین کو اپنا مذہب ماننے پر ایگری ہو گیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس بندے نے دین کی اصل روح کو پہچان لیا۔ تو یہ 3 چیزیں کیسے ہماری زندگیوں میں اوپر آ جائیں اور باقی ساری چیزیں، باقی ساری کامیابیاں، باقی ساری خواہشیں ان تین ذات سے نیچے آ جائے، یہ ہے ہماری کوشش، یہ ہے وہ سمجھانا جو ہم نے اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے مجھے پوزیٹیو رپلائز کے امید ہے، اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بہت علم والے ہیں، طلب والے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول یا رب والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اے میرے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو ایسی ذات ہے جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، تو ایسی حکمت اور قدرت رکھنے والا رب ہے کہ کوئی ذہن تجھے اس طرح نہیں پہچان سکتا ہے اللہ جیسا کہ تو ہے۔ اللہ، آپ کی تعریف کوئی ویسے نہیں کر سکتا جس طرح آپ ہیں۔ اللہ، آپ ویسے ہی ہیں، اب ویسے ہی ہے جس طرح آپ نے اپنے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں۔ اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں یا رب، ہم تعلق کے اعتبار سے آپ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ، ہم کیفیتوں کے اعتبار سے دنیا سے جڑ چکے ہیں۔ اللہ، ہمیں اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو اس کا تعلق دنیا تک ہوتا ہے۔ اللہ، اگر ہم کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے۔ اللہ، پلیز ہمیں ان سارے دھوکوں سے، پلیز ہمیں ان ساری فنا ہو جانے والی چیزوں سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اپنی جانب پھیر لے۔ یا رب، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں،
ہم پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ہمیں نہیں کرنے دے رہے۔ اے اللہ ہم ہر طرف سے اکیلے ہیں، ہم ہر طرف سے لاچار ہیں، ہم ہر طرف سے مظلوم ہیں، ہم ہر طرف سے نفس کے ستائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے شیطان کے جالوں میں قید ہیں یا رب۔ ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا تیرے سوا، ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا تیرے سوا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری مدد کی دعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری کمزور حالتوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو پاک کر دے۔ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا رب، جان کر جانے انجانے میں جس نے جو گناہ کیا، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے گناہوں کی معافی اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی سے ہمیں سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ اے اللہ تجھے راضی کرنا تب تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم دھوکے میں جی رہے ہیں، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے یا رب جن سے تو راضی ہے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے ہماری جنت بنے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں موجود تمام کمی کوتاہیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار حال ہے یا رب ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے یا رب ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکل حالات سے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آباد ہے اور وہ جہاں بھی ہے، چاہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، اے اللہ ان سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، ان سب کو پرہیزگار بنا دے، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے۔ اللہ آخری مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، تیرے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کی حالت کو بدل دے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جہنم کے حوالے نہ کرنا، ہمیں جہنم والے اعمال سے بچا لے، ہمیں شیطان اور نفس کی چالوں سے بچا لے۔ ہم سے راضی ہو جا یا رب، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بے شک ہم سب نے اپنے رب کی طرف اپنی دعاؤں کو بھیجا اور وہی قبول کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں الحمدللہ، یہ جو اللہ کو دل سے یاد کرنے کا یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد جو فیلنگز ملتی ہے نا انسان کو، یار کتنی اچھی ہوتی ہے، جسم کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے نا ویسے۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو اللہ کی ایک آیت کتنی جلدی سچ ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اینی ہاؤ 10-15 منٹ کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ، اور دوسرا وہی ایک کمنٹ تاکہ میں سب کے پڑھ سکوں، اور ایک کمنٹ میں اپنے ارادے یہ بتا دیں، اپنی نیت بتا دیں کہ یار بس ٹھیک ہے یار بہت ہو گیا، آج کے بعد انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور یا اگر کوئی کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو وہ ٹھیک ہے جامعہ بات کیا کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی کمنٹس آن ہو گئے، زیادہ وقت تو نہیں لیا نا میں نے آپ لوگوں کا، آئی ہوپ کہ نہیں لیا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو سلام ہے یار، یہ 40-45 لوگوں کی ہمت کو سلام۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، جو ڈٹ کے بیٹھے رہے اور سنتے رہے، اور فائدہ بھی انہیں کو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ۔
بھائی آپ روز لائیو آتے ہو؟ جی ہاں ہم روز لائیو آتے ہیں. اچھا کوئی نیا بھی ہو تو وہ پلیز بتا دیا کرے مجھے، جو نیا ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. بہت بڑا گناہ ہوا ہے ہم سے، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ معاف کر چکے ہیں. یار کتنے بڑے گناہ ہوئے ہوں گے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے فرعون ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے، قارون ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے، یا معاذ اللہ ابو جہل ہیں آپ. کوئی بڑے گناہ نہیں ہوئے یار آپ سے. جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں، دل سے اللہ سے معافی مانگے، سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنے گناہوں کو سامنے رکھے اور دل سے اللہ سے معافی مانگے. دیٹس آل. السلام علیکم علی بھائی. آج بہت سکون ملا میرے بھائی. اچھا کل نہیں ملا تھا؟ کل والا لیکچر سکپ کر دیا تم لوگوں نے. آئی ایم نیو محمد عبد الغنی. بہت شکریہ بھائی آنے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. روز آیا کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ بھائی رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ یہاں پر دین کی نسبت سے ہوا کرے گی، تو آپ بھی ہماری تعلیم کا حصہ بن جائیں پلیز. اس سے آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے دوستوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج جوائن کیا میں نے. اچھا بہت شکریہ میری بہن، آپ کو بھی ویلکم بہت سارا. اور آئی تھنک کہ آج کا آپ کا پہلا اور آخری دن نہیں ہوگا، بلکہ آپ کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، ترسوں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم علی بھائی. میرا سلام نہیں لیا آپ نے؟ نہیں لے لیا میں نے. وعلیکم السلام. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ دین کو آگے پہنچانے والا بنائے، آمین. کب لائیو آتے ہیں آپ؟ ہاں میں روزانہ پاکستانی ٹائم 10 بجے اور انڈین ٹائم 10:30. اوکے، تو ہماری ڈیلی تعلیم ہوتی ہے موسٹلی تو 1 ہی گھنٹے کی ہوتی ہے یا آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے. چپ کریں نا، بچوں کو تھوڑا سا ایک دم سے تو نہیں پکڑنا نا. لیکن کبھی کبھی 2 گھنٹوں پہ بھی چلی جاتی ہے. وہ آپ کے انٹرسٹ بیس پہ میٹر کرتی ہے اور آپ کی ہمت پر میٹر کرتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کو سننے کا کتنا جذبہ ہے، آپ کتنا ڈیل کر سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں یا شیطان سے لڑ سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز کے حساب سے یا ٹاپک کے حساب سے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی میں پہلی دفعہ جوائن کیا. بہت اچھا، آپ کو بھی بہت سارا ویلکم. نئے لوگ تو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں اسے، ایک ریوارڈ کے طور پر. اللہ یار، جب آپ ایک کام کرتے ہو اور اس میں آپ کے ساتھ نئے لوگ جڑتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث برکت بھی ہے. تو ٹھیک ہے، باقی آپ لوگوں نے نا یہاں پر پرایا فیل نہیں کرنا. ہم سب یہاں بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہاں ہم سب یہاں پر اللہ کے لیے جڑے ہیں اور اللہ کے لیے ہمارا جدا ہونا ہے. تو اس لیے ریلیکس رہا کریں، اپنائیت والی. ٹھیک ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتے ہیں اپنے ذکر کے لیے. بے شک ایسا ہی ہے. اللہ سے فوری طور پر ہیلپ چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے فوری طور پر ہیلپ چاہیے تو دعا کرنی چاہیے، پکارنا چاہیے اس کو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فوری طور پر تو آپ ہیلپ ہی نہ مانگیں نا، تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا اپنی حالت سٹیبل کریں، ہوش کے ناخن لیں، اس کے بعد نماز کی طرف آئیں، پھر دعا کی طرف جائیں. یہی راستہ ہے. اور ٹینشن کو کیسے دور کریں؟ آئی ایم آلسو نیو ٹینشن کے لیے تو کل میں نے اتنی لمبی ڈیٹیلز آپ کو دی ہیں. آپ ایسا کریں نا، اگر آپ نے ٹینشنز کو پہچاننا ہے، جو مسئلوں سے نکلنا ہے، تو آپ کل کا لیکچر ضرور سنیے گا جو ہم نے یہاں پر کیا تھا. یوٹیوب سے آپ کو مل جائے گا. میں نے آج ہی جوائن کیا. کتنے بجے آتے ہیں بتا چکا ہوں میرے بھائی، 10 بجے. ٹھیک ہے؟ اور 10:30 بجے. میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے شوہر کو کامیابی عطا کرے، اللہ آپ کے شوہر کو کامیابی عطا کرے. اور اگر آپ اپنے شوہر کے لیے خود دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبولیت کے اعتبار سے بہت جلدی کام کرے گی. الحمدللہ آپ سے بہت دنوں سے جڑا ہوا ہوں میں، الحمدللہ. بہت شکریہ بھائی، اور اللہ تعالیٰ ساتھ رکھے، آمین. السلام علیکم علی بھائی. الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے لیے اتنا ٹائم نکال کر ہمیں اتنی اچھی باتیں بتاتے ہو. یار ایکچولی میں نا آپ لوگوں کا شکریہ بہت زیادہ کہ آپ لوگ آتے ہو سننے کے لیے. اگر میں آؤں 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا رہوں، کوئی سننے کے لیے ہوگا نہیں تو میں کیا کروں گا؟ خود سے باتیں کروں گا، دیواروں سے باتیں کروں گا، یا کتابوں سے باتیں کروں گا. تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں کے بغیر میں کچھ نہیں. علی بھائی پلیز رپلائی. اوکے جی، آپ سے ملنا ضرور ہے. اوکے جی، آ رہا ہوں کراچی. اچھا جی، آپ کہاں سے ہیں؟
اسلام آباد. ماشاءاللہ ہیلپ چاہیے بھی دنیا علی بھائی ہماری ان بہنوں کے لیے بھی دعا کریں جو مرتد ہو رہی ہیں. دعائیں تو کر رہے ہیں ہم، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے خاندان، ان کے معاشرے نے ان پر ظلم کیا، اور کہیں نہ کہیں پہ جا کے وہ اپنی مرضی سے مرتد ہوتی ہیں. تو مرتد ہو جانے کے بعد ہمارا اس سے اسلامی تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی اکڑ، اپنی وش کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر جس طرح باقی مشرکوں کے لیے دعا کرنا منع ہے، اس طرح اس کے لیے بھی دعا کرنا منع ہو جاتا ہے. اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، اگر وہ نہیں سمجھتے اور ایک چیز اس پر کلیئر ہو گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، لڑکوں نے مل جانا ہے، اس سے اچھا لڑکا مل جائے گا جو مسلمان ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ پاگل ہو جاتی ہے نا، تو ایسی لڑکیوں کو نا پھر اللہ سزا کے طور پر یہ سچویشن دیتا ہے. آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اچھا جی، اللہ حافظ بھائی، دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ. آپ جیسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اچھے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں. نہیں، ایکچولی میں نا یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اور ہم سب ہی دیکھو نا، یہ جو 50 لوگ یہاں پہ ہیں، جو 40 لوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں، ان کا یوز بھی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. ہم سب ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں، بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اللہ کی تمام ان نعمتوں کو، تمام ان چیزوں کو. ہمارا موبائل دین کے کام بھی کروا سکتا ہے ہم سے، اور ہم سے دین کو بدنام بھی کروا سکتا ہے. تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو موبائل جیسی ڈیوائس ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سے میں اپنے دین کو برباد کر رہا ہوں یا آباد کر رہا ہوں. اور اس پہ انشاءاللہ ہم لیکچر پہ بات کریں گے. بھائی آپ آج لیٹ لائیو آئے. ہم آپ کے لائیو کو ویٹ کر رہے تھے. آپ کی باتیں سن کر سکون ملتا ہے، اور ہمیں دین کی باتیں سننے کو اور جاننے کو مل رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر میری بہن. ایکچولی میں لیٹ تو نہیں آیا، میں 10 منٹ ہی لیٹ ہوا ہوں صرف. چلیں ٹھیک ہے جی، اور کہ شکریہ بھائی. ٹھیک ہے جی، چلیں بہت شکریہ، لیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. علی بھائی، کیا نکاح کا ہونا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے چاہے ہم اتنے بھی کوشش کر لیں؟ جی بالکل ایسا ہی. صرف نکاح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں جلدی اچیو ہو رہی ہے تو اس کا ٹائم ہی جلدی اچیو ہونا ہے، اور اگر ایک چیز لیٹ ہو رہی ہے تو اس کا ٹائم ہی لیٹ ہونا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ کاموں کو روکنے والا بھی ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ کاموں کو ایک دم سے کرنے والا بھی ہے. اگر وہ کاموں کو روک رہا ہے نا تو اس کے بہتری کے لیے روک رہا ہے، اور اگر ایک کام کو جلدی کر رہا ہے نا تو اللہ رب العزت اس میں انسان کی بہتری ہی اسے پتہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک کام جلدی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ میری بہن. چلے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور بھائی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں چلتی ہے کیا؟ یار پہلے تو اس ریلیشن شپ کا سوچ لینا جو بہت قریب ہے، جو جیگولر وین کے بھی قریب ہے، جو حبل الورید ہے، جو شارک کے قریب ہے. پھر لانگ ڈسٹینس کے بارے میں ہم سوچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ وہ رکھے جاتے ہیں کہ نہیں. ہم سے تو جو رب شارک کے قریب ہے وہ نہیں پہچانا جا رہا، اس کی نہیں مانی جا رہی، اور ہم یہاں پر لیلا مجنو کی کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو الجھا دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں یار. چھوڑیں نا یار، پھر کبھی بات کریں گے اس ریلیشن شپ پہ بھی. اور لیٹ سپوز میں کبھی کبھی سوچتا ہوں لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں کہ جن بیچاریوں نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو اپنی زندگی کا سارا مقصد سمجھ لیا ہوتا ہے. یار اگر لیٹ سپوز تمہاری چاہت تمہیں مل بھی جائے تو تم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، کتنا سکون اٹھا سکتے ہو. خدا کی قسم بڑھاپے میں نا، اور ایون آج کل تو شادی کے دوسرے تیسرے دن بعد ہی محبتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. شادی سے پہلے تو انسان ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے پھرتا ہے،
لیکن جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، اصلیت جب سامنے آتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو وہ عذاب لگنے لگ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی فیلنگز جو ہیں وہ پیور ہوتی ہیں. تو یار ایسے دیکھو نا، ایک بازار میں آپ جاتے ہو جس میں سنسیئر لوگ بھی ہیں، لیکن وہ مشہور اس چیز سے ہے کہ یہاں پر لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بازار ہے جس میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر لوگوں کو دھوکے ملتے ہیں، لیکن ان میں سنسیئر لوگ بھی موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسے ماحول میں، ایسے بازاروں میں سنسیئر لوگ مل جائیں، آپ کو ڈیل کریں، لیکن موسٹلی آپ کو دھوکے دار ہی ملیں گے، دھوکے باز ہی ملیں گے. تو آج کل جو ریلیشن شپ کا سٹیٹس ہے نا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیور ہیں، باقی سب وہ کہتے ہیں نا مطلب تیرا شکریہ تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو. اور کیا بھروسہ کریں ان مٹی کے پتلوں کا، یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں. اور کیا سمجھاؤں میں آپ کو، بس ٹھیک ہے، ایک اللہ ہی ہے میری نظر میں جو پیور ہے، ایک اللہ ہی ہے میری نظر میں جس کے بارے میں آپ کو یہ گارنٹیڈ ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس سے دل لگاؤ گے تو ٹوٹے گا نہیں، اگر اسے اپنی دنیا بناؤ گے، اپنی آخرت بناؤ گے تو کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگے، رسوائی نہیں ہوگے. باقی بھائی انسان کے بارے میں اور انسان کی ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کو کوئی بیٹر ایڈوائز نہیں دے سکتا. وعلیکم السلام. چلیں جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا اپنا، اپنے گھر والوں کا.